شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے میں نے اپنے بنگلے میں شیر مار گرایا۔ اس کے مصنف ہیں جے ای کیرنگٹن ٹرنر۔ میری تعیناتی تیز پور ہو گئی جہاں مجھے بطور سول سرجن فرائض انجام دینے تھے۔ تیز پور دریائے برہم پتر کے دائیں جانب ضلع کا صدر مقام ہے۔ سول علاقہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر آباد تھا۔ میرا بنگلہ بھی ایک پست پہاڑی پر تھا۔ نزدیک ہی ڈپٹی کمشنر کا بنگلہ تھا۔ ہمارے بنگلوں کے درمیان ایک خشک نالہ تھا۔ دونوں بنگلوں کے بائیں جانب قدرے اونچی پہاڑی تھی جس پر بل کھاتی ہوئی ایک سڑک چوٹی تک پہنچتی تھی۔ اس چوٹی پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو تیز پور کا پورا شہر ہی نشیب میں نظر آتا تھا اور بہت خوبصورت منظر پیش کرتا تھا۔ تیز پور کے ساتھ ہی جنگل دریا کے بائیں کنارے تک چلا گیا تھا۔ پورے علاقے میں پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں جن میں چیتے اور تیندوے افراد سے موجود تھے۔ جب دریا تخیانی پر ہوتا تو برہم پتر کے دائیں کنارے کے شیر اور چیتے بائیں کنارے کی طرف آ جاتے۔ دوسرے تیز پور میں افسروں نے اپنے بنگلوں میں مرغیوں کی بڑی تعداد پال رکھی تھی۔ مرغی تیندوے کا من بھاتا کھا جائے۔ اکثر یہ ہوتا کہ مرغیوں کا رات کے وقت شور بلند ہوتا اور جب تک کوئی چوکیدار یا دوسرا ملازم موقع پر پہنچتا چیتا اکثر مرغیوں کا صفایا کر کے راہ فرار اختیار کر چکا ہوتا۔ میرے بنگلے کے دوسری جانب سپرنٹینڈنٹ پولیس کی کوٹھی تھی۔ ان کا کتا ایک رات زور سے بھونکا۔ جب ایس پی صاحب باہر نکلے تو کتے کا صرف ایک کان موجود تھا۔ خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ انہوں نے ایک سپاہی کو بندوق دے کر تعاقب پر مامور کیا۔ خون کے نشان ایک نالے کی طرف جاتے تھے۔ بیچارہ سپاہی شکار کے طریقوں سے ناواقف تھا لیکن حکم حاکم مرگے مفاد جات۔ بندوق لوڈ کر کے سوکھے نالے میں کود گیا۔ جھاڑ جھنکار کی افراد تھی۔ گرتا پڑتا کسی نہ کسی طرح جا رہا تھا کہ چیتا پشت سے اس کے شانوں پر جھپٹا۔ بیچارے نے کچھ مدافعت کی لیکن بندوق سے کوئی کام نہ لے سکا۔ مدد پہنچنے تک وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے ان چیتوں سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی بکری تھی۔ میں اسے مچان کے سامنے باندھ دیتا۔ وہ بیٹھ جاتی یا مزے سے گھاس کھاتی رہتی۔ جو ہی چیتے کی آمد ہوتی وہ گھاس چھوڑ دیتی۔ بیٹھی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی اور چیتے کی طرف دیکھنے لگتی یا دائیں اگلے پاؤں سے زمین کھرچنا شروع کر دیتی۔ ان چیتوں کے شکار کے لیے میں نے کئی مقامات پر مچان بنوائی۔ یہ بکری رات بھر بندھی رہتی اور میں مچان پر بیٹھا رہتا لیکن کوئی چیتا ادھر نہ آتا۔ یہ راتیں یوں ہی گزر گئیں۔ دریا کے بائیں کنارے پر پست پہاڑیوں میں ایک بڑا غار تھا جس میں کچھ سادھو رہتے تھے۔ وہ شیر کی کچھار اور چیتوں کی جائے رہائش سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں انہی کے کہنے پر اور انہی کے دیے ہوئے پتوں پر مچان بندھواتا رہا لیکن کوئی چیتا یا تیندوا شکار نہ کر سکا۔ ایک دن میں نے سادھوؤں میں سے ایک سے اس کا تذکرہ کیا۔ وہ بولا صاحب کوئی چیتا آپ کی رائفل کی زد میں نہیں آئے گا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا آپ کے پاس شکار صرف ہماری پوجا کے طفیل آئے گا۔ ہم اپنی عبادت میں کئی طرح کے منتر پڑھیں گے، بکری کی قربانی دیں گے تب شکار آئے گا۔ میں نے اس سادھو کی خدمت میں 3 روپے پیش کیے۔ انہوں نے کچھ پوجا پاٹ کی۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں گے کہ میں نے چند دنوں میں پورے 5 چیتے شکار کیے۔ اس میں ان کی روحانیت کو دخل ہو یا کوئی اور وجہ، بہرحال یہ حقیقت ہے۔ تیز پور میں چیتوں کے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے تھے لیکن شیر کے متعلق کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا تھا۔
لوگوں کا خیال تھا کہ جنگل کا بادشاہ جنگل میں حکومت کرتا ہے اور تیز پور کے شہر سے اسے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ ایک صبح مجھے بتایا گیا کہ گزشتہ رات ایک بڑا شیر کسی صاحب کے جانوروں کے احاطے میں کودا اور ایک گائے کو کھینچتا ہوا لے گیا۔ میرے لیے یہ حیرت کا مقام تھا۔ خواہ کچھ بھی ہو، تیز پور شہر تھا اور شہر کے تمام لوازمات اس میں موجود تھے، تاہم یہ کوئی نڈر شیر تھا جو ادھر آ گیا اور ایک گائے کو لے کر چلتا بنا۔ مجھے اس خبر پر اعتبار نہ آتا تھا۔ میں جانوروں کا احاطہ دیکھنے گیا۔ پاؤں کے نشانات موجود تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ شیر نر ہے اور اچھے قد اور جسم کا مالک ہے، گو بہت طویل جانور نہیں۔ خطرہ شہر میں پہنچ چکا تھا، لیکن کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس کا انسداد کر لے۔ جس طرح میں نے پہلے تحریر کیا، یہ جگہ ضلع کا ہیڈ کوارٹر تھی۔ مسلح پولیس کی بھاری جمعیت وہاں موجود تھی، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ عمدن یا سہون کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ لوگ سر شام اپنے گھروں میں تالے لگا کر بیٹھ جاتے۔ دراصل تیز پور کا شہر محفوظ تھا۔ سول علاقہ عین جنگل کے ساتھ پڑتا تھا۔ یہ ویسے بھی چیتوں کی زد میں تھا۔ اب شیر کی آمد نے رہی سہی کسر بھی نکال دی تھی۔ افسروں کے بنگلے مضبوط تھے، لیکن ادنیٰ ملازمین، چپڑاسیوں، خلاسیوں، بھنگیوں اور دھوبیوں وغیرہ کی جان خشک ہو رہی تھی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے غیر محفوظ کوارٹر بنگلوں کے ساتھ واقع تھے۔ بنگلے پست سی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر تھے اور ان کے کوارٹر نزدیک ہی نشیب میں بنائے جاتے تھے۔ انہی کوارٹروں کے ساتھ دو پہاڑیوں کے گہری گہری کھائیاں یا خشک نالے تھے جن میں جھاڑ جھنکار کثرت سے اگ آیا تھا۔ چیتے انہی نالوں یا کھائیوں سے نکلتے اور مرغیاں، کتے، بھیڑیں، بکریاں جو کچھ ملتا لے کر کھائی میں اتر جاتے۔ اب شیر کے متعلق بھی یہی خیال تھا کہ دن کے وقت وہ بھی کسی کھائی یا نالے میں لیٹا رہتا ہے اور رات کو کسی بنگلے کا رخ کرتا ہے۔ جنگل تیز پور سے ملحق تھا، چرائی کا کوئی خرچ نہیں تھا۔ جنگل تیز پور سے ملحق تھا، چرائی کا کوئی خرچ نہیں تھا، لہٰذا ہر افسر کے بنگلے میں ایک مویشی خانہ بھی تعمیر کر دیا گیا تھا۔ افسران عام طور پر 2 دھالی گائیں رکھتے تھے۔ شیر کو اس علاقے کی یہ ادا بھا گئی اور وہیں کا ہو رہا۔ وہ کسی مویشی خانے کے اندر پھلانگ جاتا، کسی موٹی شیر دار گائے کو منتخب کرتا، ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر کے اسے گھسیٹتا ہوا نزدیک کھائی میں لے جاتا، کچھ حصہ خود کھاتا اور کچھ چھوڑ دیتا جو چیتوں اور تیندووں کے کام آتا۔ ایک دن میں اپنے بنگلے میں بیٹھا دورے پر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا بلاوا آیا۔ میں ان کے بنگلے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ رات شیر ان کے مویشی خانے میں آ گھسا۔ حسب دستور ایک لمبی جوڑی اور موٹی سفید گائے پر جھپٹا۔ گائے کے سینگ بڑے بڑے اور نوکیلے تھے۔ وہ یکدم پلٹی اور شیر کو سینگوں پر لے لیا۔ شیر کا وار بھی خالی نہ گیا۔ شیر کا داہنا پنجہ شانے پر پڑا اور کھال ادھیڑتا ہوا چلا گیا۔ اسی دوران پہرے دار اس واقعے سے واقف ہو چکا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی 12 بور بندوق سے 2 فائر داغ دیے۔ شیر بوکھلایا اور جست لگا کر مویشی خانے کی پست دیواروں کے باہر کود گیا اور پیشتر اس کے کہ چوکیدار بندوق لوڈ کر سکتا، شیر نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ گائے کو کافی بڑا زخم آیا تھا، خون رس رس کر خشک ہو گیا تھا، لیکن وہ چل پھر سکتی تھی۔ دراصل مویشیوں میں بڑے بڑے زخموں کے خلاف کسی طرح کی مدافعت موجود ہوتی ہے۔ اگر گھوڑے کو اتنا بڑا زخم آ جاتا تو وہ جانبر نہ ہوتا، لیکن گائے بدستور چارہ کھا رہی تھی۔ اب میں نے 2 باتوں کا فیصلہ کرنا تھا۔ اول یہ کہ آئندہ رات کو اسی جگہ شیر کا شکار کیا جائے،
یا نزدیک کوئی دوسری جگہ منتخب کی جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مچان کے سامنے یہی گائے باندھی جائے یا وہ بکری جو میں چیتوں کے شکار کے لیے بار بار کامیابی کے ساتھ استعمال کر چکا تھا۔ جہاں تک پہلا سوال تھا ڈپٹی کمشنر کا مویشی خانہ ملازمین کے رہائشی کوارٹروں کے نزدیک تھا۔ میرے خیال میں ان رہائشی کوارٹروں سے آنے والی ہلکی سی آواز سے شیر بدک سکتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ شیر گزشتہ رات شکار کی خاطر آیا تھا، لیکن اس رات میں نے شکار کی ممکنات کو مد نظر رکھنا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ میں منتظر رہوں اور عین شیر کی آمد کے وقت کوارٹروں سے آتی ہلکی سی آواز کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ اس لیے میں نے مویشی خانے کی چھت پر بیٹھنے کا خیال ترک کر دیا۔ زندگی میں نے پہلی مرتبہ یہ تجربہ کیا کہ اس مقام کو استعمال نہ کیا جہاں فی الحقیقت شیر نے شکار کیا تھا۔ یہ ایک انقلابی فیصلہ تھا اور میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کے ساتھ ہی میرا بنگلہ تھا، لیکن درمیان میں خشک نالہ تھا۔ جانور باندھنے کے لیے میں نے اپنے بنگلے میں وہ راستہ چنا جو مین گیٹ کو عمارت سے ملاتا تھا۔ اس میں ایک آم کا درخت تھا۔ میں نے اس پر مچان بندھوانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرا حل بکری کا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بکری چیتوں کے شکار کے لیے بار بار کامیابی کے ساتھ استعمال کی جا چکی تھی، لیکن شیر کے شکار میں اسے استعمال نہ کیا گیا تھا۔ شیر موٹے تازے جانور کو پسند کرتا ہے، سو زخمی گائے 20 گز کے فاصلے پر بندھوا دی۔ میں نے جب اپنے بنگلے کے اندر شکار کا پروگرام بنایا تو ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی جس کا مجھے خیال نہ تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کے ملازم اور میرے بنگلے کے ملازم اس طرح شکار سے گھبرا اٹھے۔ ان کا خیال تھا کہ زخمی گائے کی خاطر شیر آئے گا، تو چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں مکین ہونے کی وجہ سے جن کی دیواریں 6 فٹ سے زائد اونچی نہ تھیں، ان کی اور ان کے اہل و عیال کی جانیں خطرے میں ہوں گی۔ وہ ملتجی تھے کہ اس شام ان کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ اتنے ملازمین کا دوسری جگہ بھیجنا بذات خود ایک مسئلہ تھا۔ میں نے یہ کام بھی اپنے ذمے لیا اور سمجھا بجھا کر انہیں راضی کر لیا کہ نہ صرف وہ اپنے اپنے کمروں میں سوئیں گے، بلکہ نہ روشنی کریں گے اور نہ کوئی آواز پیدا کریں گے۔ اب سوال یہ تھا کہ مچان کس وقت باندھی جائے۔ ہر چند یہ بنگلے شہری آبادی سے دور تھے، لیکن مچان باندھتے وقت اچھا خاصا تماشا بن سکتا تھا اور ہجوم اکٹھا ہو سکتا تھا۔ اگر ہجوم اکٹھا ہو جاتا تو عین ممکن تھا کہ کہیں نزدیک چھپا ہوا شیر ہوشیار ہو جاتا اور رات کو اس طرف کا رخ نہ کرتا۔ اس لیے میں نے مچان شام کے 6 بجے بندھوائی۔ اسی وقت اپنا شکاری تھیلا جس میں رائفل، گولیاں، ایک ریوالور اور لمبا شکاری چاقو تھا، لے کر مچان پر چڑھ گیا۔ مچان کو میں نے اچھی طرح پرکھا اور اپنا اطمینان کر لیا۔ اس کے بعد رات کا کھانا کھانے اتر آیا۔ کھانا میں نے 7 بجے کھا لیا، اپنا ملازم ساتھ لیا اور اپنی مخصوص سوت کی بنی ہوئی سیڑھی کے ذریعے مچان پر جا بیٹھا۔ میرے ملازم نے سیڑھی ہٹا کر درخت کے نیچے چھپا کر رکھ دی۔ یہ چاندنی رات تھی، نورانی کرنیں ہر سو پڑ رہی تھیں۔ منظر دل فریب اور خوبصورت تھا۔ میری فہمائش کے باوجود کسی نہ کسی ملازم کے کوارٹر سے کسی بچے کی آہستہ سے آواز آتی تو میں فوراً چونک جاتا، لیکن دوسرے لمحے جب بیچارے کو چپن رہو نہیں تو شیر کھا جائے گا، قدرے بلند آواز میں فہمائش ہوتی تو اسے سانپ سونگھ جاتا، اور فہمائش کرنے والا بذام خود یہ سمجھتا کہ اس کی اپنی آواز تو پیدا ہی نہیں ہوئی۔ میں کافی دیر اس سے محظوظ ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ بچے خاموش ہوتے گئے، شاید وہ سو چکے تھے، اور اس کے ساتھ ہی چپن رہو کی فہمائش بھی ختم ہو گئی۔ اب ہر طرف سناٹا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہ 10:30 بجا رہی تھی۔ میری بائیں جانب جنگل سے اٹی ہوئی پہاڑی تھی جس کی چوٹی تک سڑک چلی گئی تھی۔ اسی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگ ادھر ادھر نظارہ کرتے تھے۔
رات کی چاندنی میں یہ سڑک خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ چونکہ شیر کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا کہ دن کے وقت کس طرف چھپ سکتا ہے، اب 11 بج چکے تھے۔ میری نگاہیں سڑک پر اٹھ گئیں۔ چھوٹے خچر کی جسامت کا ایک جانور جنگل سے نکلا۔ پہلے وہ سڑک کی طرف دیکھتا رہا، کبھی دائیں طرف نگاہ دوڑاتا، کبھی بائیں طرف۔ چند منٹوں بعد وہ سڑک کے درمیان کھڑا ڈپٹی کمشنر صاحب کی کوٹھی کی جانب گھور رہا تھا۔ میری تمام توجہ اب اس جانور کی طرف تھی جو اب بنگلے کی جانب چل پڑا تھا۔ یہ جانور اتنے فاصلے پر تھا کہ باوجود چاندنی رات کے دھاریاں نظر نہ آتی تھیں، لیکن محتاط چال، چند گام چل کر ٹھہر جانے اور ادھر ادھر دیکھ کر اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے سے مجھے یہ شک ہو رہا تھا کہ یہ شیر ہے۔ ممکن ہے وہی شیر ہو جو رات کو ڈپٹی کمشنر صاحب کی گائے پر حملہ آور ہوا تھا۔ شیر اب بنگلے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اس جگہ پر تھا جہاں پہاڑی کی سڑک اس سڑک سے آن ملتی ہے جس پر یہ بنگلے واقع تھے۔ شیر کا رخ میرے بنگلے کی طرف ہو گیا۔ اس نے قدم اٹھایا تو ڈپٹی کمشنر کا کوئی ملازم اچانک کھانسا۔ شیر یکدم واپس پلٹا اور تیز رفتاری سے واپس پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں اس ملازم کو کوسنے لگا جس نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ دراصل ان ملازمین کو اس شب کہیں دور منتقل کر دیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا۔ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مگر شیر پھر واپس آ رہا تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا، پھر اسی چوراہے پر آ کر رک گیا۔ اس کی نگاہیں میرے بنگلے کی طرف تھیں۔ اب وہ میری رائفل کی زد میں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ رائفل پر مضبوط کیے، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے پلٹا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اپنے اوپر بہت غصہ آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مچان پر باقی رات مفت میں گنوانی ہوگی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ گائے مزے سے بیٹھی چارہ کھا رہی تھی۔ بنگلوں میں مکمل خاموشی ہو چکی تھی۔ کھانسنے والا ملازم بھی سو گیا تھا۔ شیر آ کر چل دیا تھا۔ اب اس کے آنے کی امید کم تھی، تاہم میری نگاہیں بار بار گائے کی طرف اٹھ جاتی۔ میرے بنگلے میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے مویشی خانے میں بھگدڑ مچی ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے مکمل سکوت چھا گیا۔ میں اپنے چوکیدار کو اس واقعے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلند آواز میں پکارنے والا تھا کہ درخت کے نیچے شیر زور سے ہررایا اور دوسرے ہی لمحے وہ جست لگا کر گائے کی گردن پر تھا۔ اس نے اپنے دونوں پنجوں سے بیٹھی ہوئی گائے کی گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کا جبڑا کھلا تھا اور لمبے لمبے دانت گردن کی طرف بڑھ رہے تھے کہ میری رائفل سے ایک شعلہ نکلا اور وہ اچھل کر اس درخت کے تنے سے آ لگا جس پر میں مچان بنائے بیٹھا تھا۔ شیر کے پنجے درخت کی چھال کو چیرتے ہوئے نیچے زمین تک چلے گئے۔ اب وہ اٹھا مگر گر گیا اور میری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ اس کی ہرراہٹ کا شور معمول سے زیادہ تھا۔ شاید یہ نزدیکی عمارت کی وجہ سے تھا۔ یوں معلوم ہوا کہ شیر پھر اچھلا اور اس نالے میں جا گرا جو میرے اور ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کے درمیان تھا۔ شیر نالے میں بلند آواز سے ہررا رہا تھا۔ گولی ایسی جگہ لگی تھی کہ فوری موت بھی واقع نہ ہوئی تھی، لیکن شیر کو بھاگ جانے کے قابل بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ہرراتا، اٹھتا اور بل کھا کر گرتا، پھر اٹھتا اور گرتا۔ موت تک پہنچنے کے لیے اسے طویل، پردرد اور اذیت ناک حالت سے گزرنا پڑا تھا۔ آم کے درخت سے 20 گز نیچے ڈھلان پر شیر کی نعش مل گئی۔ میں نے ملازمین کو بلوایا اور ان کی مدد سے شیر کی نعش اٹھوا کر اپنے بنگلے کے برآمدے کے سامنے رکھوا دی۔ یہ ایک نر شیر تھا، خوبصورت، جس کی جلد چمکدار اور نرم تھی۔ اس کی لمبائی 8 فٹ 11 انچ تھی۔ اسی حالت میں میری بیگم نے اس کا فوٹو لیا اور اس طرح کیمرے کی آنکھ نے اس خوبصورت شیر کی شبیہ کاغذ پر منتقل کر لی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے آدم خور شیر، لاہور، سن 1975۔
اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔